تیرے رب کے نزدیک ایک دن ان 1000 سالوں پر مشتمل ہے جو تمہاری گنتی کے ہیں۔ ہماری گنتی کے 1000 سال، اللہ کا ایک دن۔ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون۔ اس 1000 سال کی ایک پلاننگ ہوتی ہے یومیہ، اللہ کا یومیہ بجٹ وہ 1000 سال۔ اس پر نص سورہ سجدہ کی آیت، یدبر الامر من السماء الى الارض۔ اب نوٹ کیجئے، تنزل الملائکۃ والروح، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ ایک یومیہ جو اللہ کا جو بھی منصوبہ ہے وہ ہمارے حساب سے 1000 برس کا منصوبہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین 2000 سال کا فصل ہے۔ 2 دن عمر ہے سابقہ امت مسلمہ، اللہ کے 2 دن۔ ہماری عمر 1000 سال پورا ہوا تھا الف اول، تو سب سے بڑا فتنہ اسی بر عظیم پاک و ہند میں اٹھا تھا، ہندوستان میں اکبر اعظم کے ذریعے، کہ الف ثانی جو ہے وہ اب نئے دین کے لیے ہوگا، وہ دین اکبری، دین الہی ہوگا۔ اللہ کا ایک دن تو پورا ہو گیا، لیکن اس کا مقابلہ کرنے والا جو مجدد اعظم اللہ نے جس کو کھڑا کیا، اس کا نام ہی اب مجدد الف ثانی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ منصوبے 1000 برس کے ہوتے ہمارے حساب سے۔ یہ تو ہو گئی ایک گریٹر پلاننگ 1000 ایئرس کی۔ یہ دیکھنے والوں کا کام ہے، تاریخ کے بٹوین دی لائنز پڑھے، قرآن کی حکمت اور احادیث نبویہ کی روشنی سے بصیرت حاصل کرتے ہوئے پھر تاریخ کا تجزیہ کرے، لیکن تھوڑا سا ایمان اور یقین ہو قرآن پر اور احادیث پر، تب ہوگا۔ ورنہ ان چیزوں کو یوں ہی کوئی بات نہیں، کوئی اہم بات نہیں ہے، کوئی اس سے کوئی فقہی حکم تو نہیں نکل رہا، ٹھیک ہے، کیپ دیم اسائڈ، بڑی آسانی سے ہو سکتا۔ فقہی حکم تو کوئی نہیں نکلتا، نہ اس آیت سے نکلتا ہے کہ اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہے، نہ اس سے نکلتا ہے کہ تدبیر الامر جو ہے اللہ کی وہ 1000 سال کی ہوتی ہے۔ اس سے تو کوئی فقہی حکم تو مستنبط نہیں ہو رہا۔ اور جو احادیث ہیں ان سے بھی، جو اس سے متعلق احادیث، بہرحال اس کو چھوڑیے اس وقت۔ لیکن ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے ہمارے حساب سے سالانہ، وہ ہے کہ جو لیلۃ القدر میں ہو۔ اب اس 1000 سالہ منصوبے کا کتنا حصہ اس انسانوں کے 1 سال میں پورا ہونا ہے؟ یہ سالانہ بجٹ سیشن ہے لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ، اس سال کے لیے تمام اہم احکام کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اسی حوالے سے ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ ہماری تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے قیام پاکستان سے ٹھیک 1 سال پہلے رمضان مبارک میں، جو وہ سلہٹ میں گزارا کرتے تھے، ہر سال رمضان مبارک ان کا سلہٹ میں ہوتا تھا، وہاں ان کے معتقدین کا بہت بڑا حلقہ تھا، وہ بلاتے تھے وہاں پر، وہ گویا کہ ایک طرح کی ان کی روحانی تربیت گاہ 1 مہینے کی رمضان مبارک میں ہوتی تھی، اور ان کے جو بھی خلفاء وغیرہ تھے سلسلہ تصوف کے، وہ سب ہندوستان کے کونے کونے سے پھر رمضان مبارک کے لیے وہاں جمع ہو جاتے تھے۔ جیسے بعد میں اسی قسم کی ایک بہار جو ہے، وہ جب تک کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مدینہ منتقل نہیں ہوئے تو سہارنپور کی جو ان کی خانقاہ ہے اس میں یہی کیفیت ہوتی تھی رمضان مبارک۔ تو 1 سال پہلے بتا دیا تھا اپنے معتقدین کو کہ ملأ اعلیٰ، ملأ اعلیٰ سے مراد کیا ہے؟ فرشتوں کا وہ طبقہ جو سب سے اونچا ہے اور جو اللہ کے قریب ترین ہے۔ ظاہر بات ہے جب کوئی حکم ایشو ہوتا ہے تو پہلے انہی کو دیا جاتا ہے۔ ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو گیا ہے، بہت اہم بات ہے۔ اس کے بعد بھی 1 سال تک وہ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے، اور چنانچہ ان کے ایک
معتقد نے وہی سوال کر لیا، پھر حضرت پھر اب ہماری پالیسی جو ہے پھر اس پر کوئی نظر ثانی ہونی چاہیے؟ فرمایا نہیں، وہ تکوینی امور ہیں، ہم تکوینیات کے پابند نہیں ہیں، ہم تشریعیات کے پابند ہیں۔ اب اس جملے کی بھی میں نے وضاحت کی ہے اپنے ایک خطبے میں، لیکن اگر اس کی وضاحت یہاں کرنے لگوں گا میں اسے صحیح سمجھتا ہوں، غلط نہیں سمجھتا اس بات کو، لیکن اب یہ دو اصطلاحات ہیں بڑی ثقیل، تکوینیات اور تشریعیات، اب ان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ وہ کسی عالم نے بات کی ہوگی، عالم ہی جواب دے رہا ہے، انہوں نے تو سمجھ لیا کہ کیا بات کہی گئی ہے، لیکن میں اس کو اس مفہوم کے اعتبار سے صحیح سمجھتے ہوئے بھی اس وقت نہیں بیان کروں گا، وہ میرے جمعوں کے دوسرے خود خطبے جو رمضان مبارک میں لاہور میں ہوئے ہیں ان کے کیسٹس میں موجود ہیں۔ تو پہلا حصہ ثابت ہوا رمضان، قرآن رمضان میں نازل ہوا، لیلہ مبارکہ میں نازل ہوا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا، سب کو معلوم۔ رمضان اور پاکستان بھی نازل ہوا، چلیے وہ لفظ آپ کو پسند نہ ہو تو قائم ہوا، اس کا اعلان ہوا، جو بھی ہوا، وہ بھی لیلۃ القدر، جمعۃ الوداع، شب جمعہ اور رمضان مبارک۔ تیسرا حصہ لیجئے، قرآن اور پاکستان کا بھی کوئی تعلق ہے؟ یہ ہے جس کو میں چاہتا ہوں ذرا آج اچھی طرح اجاگر کروں، بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک تعلق ہے اس 1000 سالہ تدبیر کے ساتھ۔ وہ تدبیر کیا تھی؟ قرآن مجید کے جو دور نبوی اور دور صحابہ میں اہم ترین شے تھا صحابہ کرام کے نزدیک، رفتہ رفتہ وہ امت مسلمہ کے ذہن سے، شعور سے پس منظر میں چلا گیا۔ زیادہ توجہات احادیث پر ہوئیں، اس لیے کہ احادیث سے احکام زیادہ نکلتے ہیں۔ قرآن میں تو نماز قائم کرو، یہ فرض کیجئے کہ 20 جگہ آ گیا ہو یا 70 جگہ آ گیا ہو، کیسے قائم کرو یہ تو قرآن میں نہیں ہے، یہ تو پھر حدیث سے ہے۔ تو سارا زور تو اب ہوا نا کہ حدیث کو سمجھو، اور حدیث سے آگے آ گئی فقہ۔ اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے تو اب فقہ سب سے اہم شے ہے، مقدمات کے فیصلے کرنے ہیں، معاملات طے کرنے ہیں۔ تو کچھ تو فطری اسباب تھے جس سے قرآن پس منظر میں چلا گیا، حدیث آگے، فقہ آگے، ہوتے ہوتے فقہ ہی فقہ رہ گئی۔ یہ تو حدیث بھی بہت عرصے کے بعد زندہ ہوئی ہے، اس سے تعلق جو ہے بہت عرصے کے بعد قائم ہوا، ورنہ فقہ ہی فقہ۔ کچھ اسباب اور بھی تھے، قرآن کی تعلیمات کے بعض پہلو اصحاب اقتدار کو پسند نہیں تھے، باقاعدہ بھی کوشش ہوئی کہ اس کو پیچھے ہی رکھا جائے، بس پڑھ لیا کرو، ثواب حاصل کر لیا کرو، پڑھ کر سمجھنے لگو گے تو ہماری شامت آ جائے گی۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابھی تو یہ دور جو ہے صحابہ کا دور چل رہا ہے، ابو ہریرہ صحابی ہیں لیکن حکومت تو بنو امیہ کی ہے نا، اب وہ خلافت راشدہ تو ختم ہو گئی نا، اس حکومت میں تو حادثہ فاجعہ کربلا کا بھی ہو چکا ہے، واقعہ حرہ ہو چکا ہے، مدینے کی جان اور عصمتیں حلال کر دی گئی 3 دن کے لیے، جس طرح چاہو لوٹو۔ لوٹنے والے بھی مسلمان تھے، کلمہ گو تھے۔ مدینے کے اندر بغاوت کے جراثیم ہیں، کچل دو۔ جو کچھ ایسٹ پاکستان میں مسلمان فوج نے کیا تھا، جو کچھ کشمیر میں ہندو فوج کر رہی ہے، وہ اس وقت مسلمانوں نے، نام نہاد مسلمانوں نے مدینے کے رہنے والوں کے ساتھ۔ اب ان حالات میں قرآن کی اصل تعلیم کھول کر تو اپنی گردن ہی کٹوانی ہوگی نا۔ لہذا بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی کہ مجھے میرے حبیب سے، محمد الرسول اللہ سے علم کے 2 برتن ملے ہیں، ایک برتن میں سے تو میں خوب بانٹ رہا ہوں، تقسیم کر رہا ہوں، طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، عمرے کے مسائل، اس سے کسی حکومت کو اندیشہ نہیں، خطرہ نہیں، خوب بیان کرو۔ لیکن ایک دوسرا برتن جو ہے اس کا منہ بھی کھول دوں تو یہ گردن اڑا دی جائے گی۔ انہوں نے الفاظ بھی نہیں کہے، بس اشارہ کیا، تو یہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ حکمران کیسے ہونے چاہیے؟
مسلمانوں کے قائدین کیسے ہونے چاہیے، ان کی صفات کیا ہونی چاہیے، بیت المال کی کیا حرمت ہے، کیا اسے ذاتی عیاشیوں پہ صرف کیا جا سکتا ہے. یہ باتیں اگر ہم نے بیان کرنی شروع کر دی، ذرا بیان کیجئے تو سعودی عرب میں بیان کریں گے تو گردن اڑ جائے گا. وہ تو آج بھی ہمارے سامنے نگاہ موجود ہے، نگاہوں کے سامنے. تو قرآن کچھ تو خود بخود پیچھے اور کچھ پیچھے کر دیا گیا. اب وقت کا مجھے احساس ہے، ورنہ میں واقعہ آپ کو سناتا. یہاں تک ہوا ہے شاہ جہان کے دربار میں عیسائیوں کا اور مسلمان علماء، درباری علماء کا مناظرہ ہوا، پادریوں کا. اب ظاہر بات ہے کہ جو درباری عالم ہے وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، وہ تو رفتہ رفتہ ترقی کر کے بہت بڑی مشکل سے کوئی دربار میں پہنچتا تھا. کوئی ایرا غیرہ رتھو خیرہ کوئی ابھی جس نے پاس کیا سند لیے وہ تو نہیں پہنچ جائے. ان چوٹی کے علماء کا حال یہ تھا ہندوستان میں کہ ایک پادری نے ایک آیت قرآن کی پڑھی اور اس سے کوئی دلیل جو ہے قائم کرنی چاہیے اپنے حق میں. تمام علماء نے کہا یہ قرآن میں نہیں ہے آیت، یہ نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو. انہوں نے کہا منگاؤ قرآن. قرآن کھول کر دکھایا، دیکھو یہ آیت ہے. یہ واقعات ہیں، بڑے تلخ واقعات. بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن حکیم سے امت کا جو بعد ہو گیا تقریباً 1000 سال میں، کہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی، نوبت بئیں جا رسید. قرآن تو کام میں آتا ہے، فرنٹیئر میل کی سپیڈ سے قرآن پڑھو، اجی وہاں تو 20 منٹ میں تراویح ہو جاتی ہے، وہاں چلو بھاگ کر. یہ قرآن کے ساتھ حشر ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے لیکن اب وہ دوسرے 1000 سال میں اس امت مسلمہ کا قرآن سے تجدید، تعلق کی تجدید کا عمل شروع ہوا ہے ہندوستان میں. شاہ ولی اللہ دہلوی، میری پوری کتاب اس موضوع پر موجود ہے، دعوت رجوع الی القرآن. رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف رجوع کرنے کا عمل کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کیسے قرآن پس منظر میں گیا، وہ سارا فنومینا میں نے دعوت رجوع الی القرآن کا منظر اور پس منظر، دلائل اور حقائق اور شواہد کے ساتھ اس کتاب میں بیان کیا. اس کا عمل شروع ہوا کب؟ شاہ ولی اللہ سے، ہندوستان میں. اس وقت تک قرآن مجید کا اردو میں تو کیا ترجمہ ہونا تھا، فارسی میں بھی نہیں تھا. فارسی کورٹ لینگویج تھی. شاہ ولی اللہ پہلا شخص ہے جس نے فارسی میں ترجمہ کیا، اور علماء ان کے خلاف اتنی زبردست شورش کر کے کھڑے ہو گئے گویا کہ کفر کیا انہوں نے. ترجمہ کرتا ہے قرآن کا. سرحد سے پٹھان منگوا لیے گئے تھے قتل کرنے کے لیے، مسجد فتح پوری کے باہر کھڑے ہوئے تھے کہ جب نکلے گا یہ ولی اللہ اسے قتل کر دینا. لیکن ہوا یہ ہے کہ جب وہ نکلے ہیں تو کچھ ایسی ہیبت ان پر طاری ہوئی ہے، ہیبت حق استعین اللہ کی طرف سے. وہ ٹھٹر کے رہ گئے، کسی نے حملہ نہیں کیا، بچ گئے. یہ حالت. فارسی میں ترجمہ کیا، ان کے 2 بیٹوں نے اردو میں ترجمہ کیا. ان کے ایک بیٹے نے پہلی اردو میں تفسیر لکھی. شاہ عبدالعزیز دہلوی سب سے بڑے بیٹے تفسیر لکھ رہے، تفسیر عزیز ہی. شاہ عبد القادر نے اردو میں ترجمہ کیا، با محاورہ اردو. شاہ رفیع الدین نے اردو میں ترجمہ کیا، لفظی اردو. یہ عمل یہاں سے شروع ہوا بہت زوردار انداز میں. اس کے بعد آگے ذرا اس بات کو پھر میں آگے چلا. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ان چیزوں کی بھی. آغاز میں نے بتا دیا شاہ ولی اللہ اور خان وادعش ولی اللہ ہی، ان کا خاندان. اس سے ہندوستان میں قرآن کی طرف رجوع، اس کی ایک تحریک شروع ہوئی. وہ ہیں 18ویں صدی کے آدمی. 1702 کی پیدائش ہے اور 1762 یا 63 کا انتقال ہے. جو جنگ تھی تیسری، پانی پت کی تیسری جنگ، اس کے بعد انتقال ہوا ہے. اور وہ جنگ ہوئی بھی تھی کہ انہوں نے بلایا تھا احمد شاہ ابدالی کو کہ مرہٹہ طوفان جو اس وقت ہندوستان میں ہے، ہندوستان میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے طاقتور، کوئی راجا یا نواب یا کوئی اور عسکری قوت ایسی نہیں ہے کہ جو اب ان مرہٹوں کا مقابلہ کر سکے، تمہیں آنا چاہیے. تب وہ آیا تھا، پانی پت کی تیسری جنگ. لیکن جو دعوت رجوع القرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں پھر 19ویں صدی میں کیا کام ہوا اب میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا. جسے شوق ہے میری کتاب پڑھے.
20ویں صدی میں یہ کام دو زبردست آدمیوں نے کھڑا شروع کیا ہندوستان میں، جن میں سے سب سے اہم اقبال۔ میری کتاب ہے علامہ اقبال اور ہم، اس میں میں نے 4 چیزیں واضح کی۔ رومی ثانی اقبال ہے۔ مولانا رومی کی مثنوی کے بارے میں یہ کہا، کسی نے کہا، بہت اونچے شاعر نے کہا، مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ قرآن کی تعبیر، اس کے بڑے غامض حقائق کی تعبیر فارسی شعر کے پیرائے میں یہ مثنوی ہے۔ اور یہی بات اقبال کے بارے میں جلندر کے ایک فارسی شاعر گرامی جلندری نے کہی ہے، در دیدہ مانی نگراں حضرت اقبال، پیغمبری کرد و پیمبر نہ تواں شد۔ جو لوگ حقائق سے واقف ہیں ان کی نگاہوں میں تو اقبال کا مقام یہ ہے کہ اس نے پیغمبری کی ہے، بھائی مانا کہ قرآن کی۔ اب پیغمبر اس معنی میں تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ پیغمبر نہ تواں گفت، کہا نہیں جا سکتا انہیں پیغمبر، لیکن جو کام پیغمبروں کا ہے یا مجددین کا ہے وہ انہوں نے کیا ہے۔ بہرحال میرے نزدیک عظمت قرآن کا سب سے بڑا نشان اس صدی میں، اس دور میں اقبال ہے۔ اگر کوئی مولوی بیچارہ عالم دین قرآن کی مدح کرے، قرآن کی تعریف کرے تو ٹھیک ہے، اس نے تو ساری عمر اسی میں بتائی ہے، یہی پڑھا ہے۔ لیکن جس نے کہ کالج میں تعلیم حاصل کی، مشن سکول میں پہلے تعلیم حاصل کی، پھر مشن کالج میں کی، پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں کی، پھر وہ گیا ہے انگلینڈ گیا ہے، پھر جرمنی گیا ہے، مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال کر، اور اب قرآن کی عظمت کا اقرار کر رہا ہے، تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خادہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اس کا کلیم یہ ہے کہ میرے سارے فکر کا منبع اور سرچشمہ قرآن۔ حضور مناجات بحضور رحمت للعالمین، حضور کے سے ایک گزارش کرتے ہوئے یہاں تک کہا ہے، گر دلم آئی نئے بے جوہر است، ور بحرفم غیر قرآن مزمر است، پردہ ناموس فکرم چاک کن، این خیاباں راز فکرم پاک۔ اے نبی، اگر میرا دل جو ہے آئینہ بے جوہر ہے، ایسا شیشہ ہے جس کے اندر چمک دمک ہے ہی نہیں، اور اگر میرے کلام میں اور میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شے آ گئی ہے تو میرے فکر کے ناموس کا پردہ چاک کر دیجیے۔ گویا کہ میں پھر ایک کانٹا ہوں اس شاہراہ پر، اس گلشن میں، اس کو پاک کر دیجئے، اس کانٹے کو نکال کر پھینک دیجئے، یہاں تک کہ روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پاکن مرا۔ اگر ایسا ہے تو محشر میں، میدان حشر میں مجھے ذلیل و رسوا کیجیے گا اور اپنے قدم بوسی سے محروم کر دیجیے گا۔ رومی ثانی، سب سے بڑا داعی قرآن اس صدی کا اقبال ہے۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز قرآن زیست۔ اور یہ قرآن ہے کیا؟ ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، حرف اورا ریب نے، حرف اورا ریب نے، تعویل نے، آیت شرمندہ تعویل نے، چو بجا در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ مجھے تو کہیں نہیں ملا، 65واں عمر مکمل، سال مکمل ہو رہا میری عمر کا، مجھے کہیں اور عظمت قرآن کا یہ بیان نہیں ملا، کہیں نہیں ملا۔ اگرچہ داعی قرآن کی حیثیت سے اس صدی کے آغاز میں ابوالکلام آزاد کا نام بھی لیتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے نثر کی کیفیت میں قرآن کی عظمت کا بھی بیان کیا ہے، لیکن اقبال کے آس پاس پہ نہیں پہنچا۔
اور یہاں میں آپ کو دو گواہیاں دینا چاہتا ہوں عالم اسلام کے دو مسلمان مفکرین کی اس صدی کے، ایک عرب ایک ایرانی۔ الجزائر کے ایک بہت بڑے مفکر، انہوں نے عربی میں کچھ لکھا ہی نہیں، فرانسیسی زبان میں ان کی کتابیں ہیں بے شمار، مالک ابن نبی۔ انہوں نے عجیب تجزیہ پیش کیا ہے، انہوں نے کہا ہے اپنی ایک کتاب میں کہ امت مسلمہ کا جو انٹلیکچول اور اسپرچول سینٹر آف گریوٹی ہے وہ اب منتقل ہو چکا ہے ساؤتھ ایشیا کو۔ اس ایک جملے کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن عرب میں نازل ہوا، حضور عرب میں تھے، وہاں سے ہی سارا بات جو ہے نکلی ہے، لیکن یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں علمی اور ثقافتی، وہ مرکز سب سے پہلے جو بنا ہے وہ بغداد کا علاقہ تھا دور بنو عباس میں۔ سائنس، فلسفہ، فکر، اسی زمانے میں تو آخر فقہ مرتب ہوئی ہیں، اسی زمانے میں تفسیریں لکھی گئی ہیں، اسی زمانے میں احادیث جمع ہوئی ہیں۔ تو مذہبی، علمی اور ویسے فکری، ثقافتی اور روحانی، شیخ عبد القادر جیلانی کہاں کے تھے؟ یہ مرکز رہا ہے تقریباً 700 برس تک، بغداد مرکز، اور وہ علاقہ جو ہے وہ گویا کہ علاقے کی حیثیت سے۔ پھر یہ سینٹر شفٹ ہوا ہے مغرب میں، اسپین اور یہ المغرب جسے کہتے ہیں، الجزائر، تونس، موراکو، موریتانیہ۔ اور یہ اسی الجزائر کا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اب یہ مرکز جو ہے یہ منتقل ہو گیا جنوبی ایشیا، جنوبی ایشیا ہندوستان کو کہتے ہیں۔ اب جو اسپرچول اور انٹلیکچوئل سینٹر آف گریوٹی آف دی مسلم امہ از ان دی انڈین سب کانٹیننٹ۔ اس کی وضاحت آپ کو مل جائے گی، میں یہ بات بہت پہلے کہہ چکا ہوں، وہی دعوت نزول القرآن کے اندر آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں۔ ہمارے انٹلیکچوئل اور فلسافیکل اور اسپرچول فاؤنٹین ہیڈ کی حیثیت تو صرف قرآن ہی کو حاصل ہے، نکلتا تو وہیں سے جو کچھ نکلتا۔ دوسری بات ڈاکٹر علی شریعتی کی ہے، ایران کے انقلاب میں فکر نام کی کوئی شے اگر تھی وہ صرف علی شریعتی کی تھی۔ وہ تو بہت ینگ ایج میں اس کو بادشاہ نے شہید کروا دیا تھا۔ اس کے بہت عرصے کے بعد پھر یہ علماء کی ایک جو ہوئی ہے اپرائزنگ ہوئی ہے، اس سے انقلاب آیا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی فکر نہیں تھا۔ فکر اگر تھا کسی درجے میں تو علی شریعتی کے تھا، ورنہ خود آیت اللہ خمینی کو مفکر نہیں تھے۔ ان کی تصنیفات ایسی ہیں جیسے مولویوں کی تصنیفات ہوتی ہیں، اور کٹر جیسا شیعہ مولوی لکھے گا کوئی چیزیں انہوں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں، انقلابی کوئی فکر نہیں۔ یہ تو علماء کی ایک اپرائزنگ تھی، جیسے اب طالبان کی ہے افغانستان میں۔ کٹر حنفی قدامت پسند علماء ہیں، اس کا بھی تذکرہ بعد میں آئے گا۔ لیکن انٹلیکچوئل اور روحانی، دیکھیے ایک عجیب بات ذہن میں آئی ہے، آپ سارا تصوف، وہ جو مروجہ تصوف ہے، اس مروجہ تصوف میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ میری ایک تقریر تھی جو اب شائع ہونی شروع ہو گئی ہے، پہلی قسط میثاق میں آ گئی ہے تازہ میں، اور اس کا بھی شان ورود یہ ہے کہ میں نے ایک تقریر کی تھی 2 کیسٹس پر مشتمل، جس میں میں نے مروجہ تصوف پر جو حصے اس کے غلط ہیں اس کی تنقید کی تھی، جو صحیح ہیں ان کی تائید کی تھی۔ ایک حلقہ ہے وہ تنظیم الاخوان، مولانا محمد اکرم اعوان صاحب ان کے مرشد ہیں، اور بہت سے ان کے جو ہیں وہ مرید ہیں۔ تو الریاض سعودی عرب کا جو کیپٹل ہے، وہاں جو الاخوان کے لوگ تھے انہوں نے میرے اس کیسٹ میں سے تنقیدی حصے نکال دیے، تعریفی حصے جمع کر کے میرے نام سے میرا کیسٹ چلا دیا۔ آج کی روحانیت یہ ہے جو خیانت بھی کرتی ہے، چوری بھی کرتی ہے، سرقہ بھی ہے۔ جب انہیں کہا گیا، انہوں نے کہا آپ چاہے اسے چوری سمجھ لیں چاہے کچھ اور سمجھ لیں، ہم تو کریں گے۔ اکرم اعوان صاحب کو لکھا گیا، ان کی طرف جواب نہیں آیا۔ اب ہم نے یہ کیا ہے مجبوراً کہ وہ پوری تقریر شائع کر رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے بھی کیسٹ میں رہنے دیا ہے وہ بھی، اور جو تھا وہ بھی، اور جو انہوں نے کاٹ دیا اس کو ذرا بولڈ کیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کیا کیا اس میں سے انہوں نے نکالا ہے۔
بہرحال جو بھی مروجہ تصوف ہے، اس وقت میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ پہلی قسط اس کی شاید 3 میں مکمل ہو سکے گا بہت، کیونکہ 2 قسطوں پر مشتمل میری تقریر تھی وہ، لیکن اس کا پہلا آ گیا ہے تازہ میثاق میں۔ لیکن مروجہ تصوف میں ایک بات آپ کو نظر آئے گی، سارا ہندوستان میں تصوف باہر سے آیا۔ کہاں سے چلے آ رہے ہیں؟ شیخ علی حجویری کہاں سے چلے آ رہے ہیں، معین الدین چشتی کہاں سے آ رہے ہیں؟ لیکن الف ثانی میں الٹی گنگا بہی، سلسلہ نقشبندیہ مجددہ یہاں سے چل کر اور پورے عالم اسلام میں، عالم عرب میں تو نہیں گیا ہے، افغانستان، پورا ترکستان، ترکی تک، پوری بیلٹ، اسی میں تھے امام شامل، اسی میں ہے یہ چچنیا کے مجاہدین۔ اس لیے کہ یہ تصوف جو ہے یہ بہرحال جتنے بھی چیزیں مروج ہیں ان میں اقرب الی الکتاب والسنہ، اگرچہ اب وہ بھی بہت گڑبڑ ہو چکی ہے۔ اس کی جو ایک ریلائسنس ہو رہی ہے، امریکہ میں ایک حلقہ بنا ہے نقشبندیہ کا، وہ بہت غلط رخ پر جا رہے ہیں۔ وہ تو یہ ہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الف ثانی میں ایک سلسلہ تصوف روحانیت کا بھی ہندوستان سے نکل کر پھیلا ہے باہر۔ پہلے وہ آ رہا تھا باہر سے ہندوستان کی طرف۔ اسی طرح فکر، اقبال، مفکر اعظم ہندوستان کا، پاکستان میں دفن، لاہور میں دفن۔ یہ جو اقبال نے قرآن مجید کی خدمت کی یا اس کی للکار مسلمانوں کی دی، اس قدر پیارے الفاظ ہیں۔ صاحب قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب۔ قرآن کی حامل قوم ہو اور ایسی سست ہوئی بیٹھی ہو اور ایسی پڑی ہوئی ہو زمین پر، اور ایسے ہی جیسے کہا گیا کہ تم شبنم کی طرح زمین پر پڑے ہوئے ہو اور دو دشمن تمہیں اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں۔ اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی، وہ کتاب زندہ اب بھی موجود ہے تمہارے پاس، لیکن تم نے اسے اٹھا کر رکھ دیا ہے جز دانوں میں بند کر کے۔ پڑھتے ہو تو حصول ثواب اور ایصال ثواب اللہ اللہ خیر بآیات اشترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آسام امیری۔ عالم نزا کی سختیوں کو ہلکا کرنے کے لیے یاسین سنا دو بس۔ اے کہ می نازیب قرآن عظیم، تاک و جا در حجرہا باسی مقیم۔ اے قرآن کی حامل قوم، کب تک حجروں کے اندر بیٹھے رہو گے؟ در جہاں اسرار دینا فاش کن، نکتہ شرع مبینہ فاش کن۔ پوری دنیا میں دین کے اسرار کو عام کرو، اور دین متین اور شرع متین کے جو اصل نکات ہیں، جو اصل حقیقت ہے، جس کی بنا پر یہ رحمت للعالمین، اللہ حضور کی رحمت للعالمینی کا سب سے بڑا منصر ہے، اسے عام کرو۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبگیری۔ یہ ساری للکاریں آپ نے سنی، کسی اور کے ہاں سنی؟ قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، باقی کسی اور حوالے سے کوئی قومی مسئلہ ہے، کوئی سیاسی مسئلہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ چیزیں اور ہیں۔ قرآن کو مرکز بنا کر، محور بنا کر، جو حضور کی دعوت اور تحریک کا مرکز و محور تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ بیسک میتھوڈالوجی تھی جو قرآن کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس کی طرف دعوت دینے والا اقبال۔ اب اسی کو میں آگے لا رہا ہوں۔ وہی عمل ہے جو علامہ اقبال کے ایک ادنا اور ناچیز عقیدت مند بھی کہہ لیجئے، خوشہ چین بھی کہہ لیجئے، میں اپنا مقام اس سے زیادہ نہیں سمجھتا، اللہ نے اس کو توفیق دی۔ عوامی درس قرآن سن 65 سے جو میں نے شروع کیا ہے اپنا مشن لاہور میں، 2 تقریریں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے، ایک تحریر اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام کے عنوان سے، سن 67 یہاں سے کام شروع ہوا ہے۔ عوامی درس قرآن، نہ کسی فرقے سے تعلق، نہ سیاست سے تعلق، قرآن کا درس۔
اور 500 ہی نہیں، 700 آدمی جمع ہوتا رہا مسجد شہداء لاہور۔ ایک مرتبہ ایک کتاب تقسیم کی گئی تھی، تب گنتی ہو گئی کہ 700 نسخے لگے ہیں۔ پھر یہ کہ مرکزی انجمن خدام القرآن اور پھر اس کی شاخیں، انجمن خدام القرآن سندھ، انجمن خدام القرآن پنجاب، انجمن خدام القرآن فیصل آباد، انجمن خدام القرآن کوئٹہ، انجمن خدام القرآن پشاور، انجمن خدام القرآن اسلام آباد، سوسائٹی آف دی سرونٹس آف قرآن شکاگو، سوسائٹی آف دی سرونٹس آف قرآن ٹورنٹو، بنتے رہے۔ پھر ان کے بطن سے اکیڈمیوں کا وجود ہوا، قرآن اکیڈمی لاہور، قرآن اکیڈمی کراچی، قرآن اکیڈمی ملتان، چوتھی جو ہے فیصل آباد میں بننے والی۔ اس سے آگے قرآن کالج لاہور میں، قرآن کالج یہاں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کسی تدبیر کا حصہ ہے۔ توفیق تو اللہ بندوں کو دیتا ہے، اپنی تدبیر امر بندوں کے ذریعے سے کراتا ہے پوری۔ تدبیر امر تو وہ ہے جو ہو رہی ہے، اور اس کی جو موسٹ ریسنٹ شکل ہے جو 15 سال سے تقریباً شروع کی، کوئی شخص یقین نہیں کر سکتا تھا کہ لوگ تراویح کے لیے 5 6 گھنٹے بھی جاگ سکتے۔ جب میں نے شروع کیا ہے تو ایک ہلا گلا ہو گیا، کچھ کم ہمت لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، کچھ نے کہا یہ بدعت ہے، کچھ نے کہا یہ ہے، اور کوئی میں بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اتنے لوگ۔ اور آج پاکستان میں کم سے کم 50 مقامات پر اس کی فہرست بھی دے دی گئی ہے میثاق میں، بالمشافہ بھی، جیسے کہ یہاں ہو رہا ہے رات کو دورہ ترجمہ قرآن۔ انجینئر ہے وہ، مولوی کی تعلیم حاصل کر کے تو نہیں آئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کم 50 ایسے نوجوان تیار ہو چکے۔ یہ بات معمولی نہیں ہے، اس کو پس منظر میں رکھیے۔ اس کے جو میں نے حدیث سنائی آپ کو، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی قرآن کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا اور اسی قرآن کو چھوڑنے کے باعث ذلیل و خوار کر دے گا۔ اس کے راوی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فقہائے صحابہ میں سے ہے، کبار صحابہ میں سے، امت کی صرف ایک شخصیت سے نیچے ہیں، ابو بکر کے بعد نمبر 2۔ اس کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ جو قرآن کا ہمہمہ ہے، ولولہ ہے، یہ جو جوش و خروش ہے، یہ جو ہو رہا ہے، درس قرآن یہاں تاج محل میں جب ہوتا رہا ہے 2-2.5 ہزار آدمی ہے۔ جو میں نے جا کر دیا تھا درس ابو ظبی میں، اس کے شکار وہ بیٹھے ہوئے کونے میں سید نسیم الدین صاحب، انہوں نے وہ منظر دیکھا ہے، اور بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ 7 دن جو درس ہوا ہے وہاں، جو درس جا کر دے کر آیا ہوں حیدرآباد دکن میں، کم سے کم 15,000 آدمی، 10,000 مرد، 5,000 برقع پوش عورتیں ہوتی تھی مسجد مکہ میں، مکہ مسجد حیدرآباد دکن، پوری دنیا میں لے کر پھرا، دشت میں کوہ میں لے کر تیرا پیغام پھرے۔ شکاگو میں تربیت گاہ ہو رہی ہے، پورے قرآن مجید کا دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے، اگرچہ آدھا کر سکا تھا، پورا نہیں ہو سکا تھا، باقی جو ہے آدھا کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن صحت نے جواب دے دیا، میں واپس آنے پہ مجبور ہو گیا۔ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، میں اس میں کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ جو ہے قرآن مجید کا کام، اور جن 2 آدمیوں کا میں نے نام لیا تھا جن کو داعی قرآن کی حیثیت سے اللہ نے کھڑا کیا، ان دونوں نے ایک اٹیمپٹ کی اور دونوں اٹیمپٹس ناکام ہو گئی۔ اللہ نے وہ اٹیمپٹ جو ہے پوری کروانا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تقدیر تو اس کی ہے۔ علامہ اقبال نے بنوایا دارالاسلام، ایک ایسا ادارہ جس میں گریجویٹس کو رکھا جائے اور انہیں قرآن پڑھایا جائے، اور ان کا گمان یہ تھا، شاید غلط ہو، کہ ہندوستان میں کوئی ایسا عالم دین اس وقت موجود نہیں ہے جو ان انگریز، اور وہ انگریز اس زمانے کے انگریزی تعلیم یافتہ گریجویٹس، اس آج کا گریجویٹ نہیں جس کو اس وقت تو میٹرک یا مڈل کے برابر کا ہوتا، آج کا گریجویٹ کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ گریجویٹس اس زمانے کے
30s کے زمانے کے گریجویٹس، ان کو جن کے دماغوں میں کیا کیا خناس بھر دیے گئے ہیں، اور ان کو قرآن پڑھانا کوئی آسان کام؟ قدم قدم پر سوال کریں گے، قدم قدم پر اعتراض کریں گے، تو کوئی ایسا شخص چاہیے جو روشن دماغ ہو، جدید اور قدیم پر نظر ہو، مغربی فکر و فلسفے پر بھی نظر ہو، عربی زبان کے گہرا علم ہو۔ تو ہندوستان میں کوئی نظر نہیں آیا تو ایک درخواست بھجوائی الازہر یونیورسٹی کہ ہمیں کوئی ایسا عالم دیجیے جو گریجویٹس کو قرآن پڑھا کر انہیں مطمئن کر سکے۔ وہاں سے بھی معذرت آ گئی کہ ایسا کوئی آدمی ہمارے پاس بھی موجود، لہذا وہ عمارتیں بن گئی تھی دارالاسلام کی۔ وہ بس پھر اس کے بعد یہ کہ مولانا مودودی وہاں چلے گئے، جماعت اسلامی کا مرکز وہاں رہا، یہ اپنا ایک مفید کام تو ہوا، اس میں ایک وقف قائم ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ وہ اسکیم نہیں چل سکی۔ اسی اسکیم کو ابوالکلام آزاد نے شروع کیا تھا ان سے بہت پہلے۔ کلکتہ میں دارالارشاد قرآن کے مبلغین اور داعی پیدا کیے جائیں جو قرآن کو پوری طرح سمجھ چکے ہوں اور پھر اس کو پہنچائیں۔ وہاں چونکہ مولانا آزاد وہ تحریک آزادی کے اندر کود پڑے، پھر قید و بند ہے، آج بھی قید، وہ سارا کا سارا ادارہ شروع ہوا اور لیکن ختم ہو گیا۔ علامہ اقبال کا خواب تو شرمندہ تعبیر ہوا ہی نہیں، انہوں نے بنایا تھا دارالارشاد۔ وہ دونوں چیزیں آپ کو اس کتابچے میں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچے میں پیچھے ان کی کچھ وضاحت مل جائے گی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اکیڈمی کے عنوان سے وہی ادارہ، وہی فکر، گریجویٹس کو ہم نے رکھا ہے، ایم ایز کو بلایا ہے، عربی بنیادی پڑھائی ہے، قرآن پڑھایا ہے، فیلوشپ اسکیم شروع کی تھی، اب ایک سالہ کورس ہے جس میں امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں، شامل ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، جاتے ہیں، مطمئن ہو کر جاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ سارا جو میں عرض کر رہا ہوں، ہم ہما، غلغلہ، ولولہ، یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے، قرآن ایسی کوئی بیکار اور حقیر چیز تو نہیں ہے کہ قرآن مجید کا یہ ذوق و شوق ہو اور پھر کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ البتہ یہ کہ وقت لگتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں۔ حضور کی محنت 10 برس کی تھی تو بمشکل 125 آدمی آئے تھے سن 10 نبوی میں، اس کے بعد ایک طوفان آ گیا۔ یہ ہوتا ہے۔ غزوہ احد کے وقت محسوس ہوتا تھا کہ گئے، ساری دھاک جو غزوہ بدر کی بیٹھی تھی ختم ہو گئی، لہذا چڑھ کر آ گئے 12,000 کا لشکر چاروں طرف سے، گویا کہ اب آخری جو ہے ختم کرو، اس چراغ کو بجھا دو، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ تو اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے رہتے، اس کی فکر نہ کیجیے، لیکن اس وقت سی تھرو دی ہسٹری، دی ہسٹوریکل پروسیس، 1000 برس کی اس منصوبہ بندی میں، الف ثانی میں جنوبی ایشیا اور یہ بر عظیم پاک و ہند کروشل اس کی حیثیت ہے۔ شیخ احمد سرہندی، عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، علامہ اقبال، شیخ الہند، مولانا مودودی، مولانا الیاس رحمہم اللہ، ان کے برابر کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں آپ کو نظر نہیں ہے، اپنے اپنے میدان میں۔ اور اس کام کو اللہ کے فضل و کرم سے 32 برس ہو گئے اب مجھے کہ میں نے اس میں اپنا بیشتر اور بہتر وقت لگایا ہے، نتائج نکلیں گے۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ کام جس کا خواب علامہ اقبال نے آخری عمر کے سال میں دیکھا، 35-36 میں، وہ بھی ان کی زندگی میں اس کا آغاز نہیں ہو سکا۔ یہ حال ہی میں یہ راز فاش ہوا ہے، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے، مرحوم ہیں اب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، زندگی کے آخری ایام میں جو ایک بہت بڑا قرض ادا کر دیا ملت اسلامیہ پاکستان کا، کہ اپنی وہ کتاب لکھ دی جس میں وہ پورا راز جو اب تک سربستہ تھا، مجھے معلوم نہیں، تو ایک عام آدمی کو کیسے معلوم ہوگا جس کا اقبال کا کوئی مطالعہ ہی نہیں؟ مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ آخری دنوں میں ایک جماعت بنانا چاہتے تھے بیعت کی بنیاد پر، خالص دینی جماعت، عمارت کی بنیاد پر، جمہوری نہیں۔ گویا کہ ان کا فکر یہ تھا کہ ایک ہے پولیٹیکل پروسیس، وہ چلنا چاہیے، وہ چل رہا ہے، مسلم لیگ کر رہی ہے اس کو، لیکن یہ قومی سیاسی تحریک کے ذریعے سے اسلام نہیں آ سکتا۔ جو بات مولانا مودودی نے کہی وہ 100% صحیح کہی،
اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے؟ چھوٹا سا پمفلیٹ اگر مل جائے تو پڑھیے. قومی سیاسی تحریک سے قومی ریاست تو قائم ہو سکتی ہے. اگر بیج جو کا ہے تو جو ہی پیدا ہوگا، گندم کیسے ہو جائے گی؟ گندم میں رویت، جو سے جو. تو قومی سیاسی تحریک سے قومی ریاست وجود میں آ سکتی ہے، اسلامی ریاست اور خلافت وجود میں نہیں آ سکتی. اس کے لیے کسی اور طرح کی جماعت چاہیے، امارت والی جماعت، جمہوری نہیں، بیعت والی جماعت، دستوری نہیں. اور اس میں وہ شامل ہوں جو پہلے خود عہد کریں اسلام کی پابندی. افسوس کہ جو برٹش گورنمنٹ نے ان پر کچھ لوگوں کو مامور کیا ہوا تھا، پہرے بٹھا رکھے تھے ان کے اوپر کہ کوئی موو نہ کرے یہ شخص. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. چمن سے نہ نکالو تو اس کے گرد ایسے پہرے بٹھا دو، وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس کی. لیکن یہ ہے 35 36 کی 38 میں انتقال ہو گیا. اس اسکیم کو میں سمجھتا ہوں مولانا مودودی نے چلایا. علامہ اقبال کے انتقال کے 3 سال بعد جماعت اسلامی قائم کی 41 میں. وہ انہی اصولوں پر تھی، سوائے اس کے کہ بیعت اختیار نہیں کی. زمانے کے دباؤ سے مروب ہو گئے کہ یہ بیعت، لوگ ہنسیں گے یہ اس زمانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا. اس زمانے میں یہ بیعت کا نام نہیں، لیکن یہ کہ جماعت دستوری بنائی، لیکن اقامت دین کی جد و جہد، حکومت الہیہ کے قیام کی. شرط وہی کہ وہ آئے اس میں جو پہلے اپنی معاش کو اور معاشرت کو پاک کریں. چنانچہ بہت سے لوگوں نے انگریزی حکومت کی بڑی بڑی اونچی ملازمتیں چھوڑ دی تھی. افسوس یہ ہے کہ وہ جماعت پاکستان میں آ کر اب قومی سیاسی جماعت بن گئی. لیکن اس کو پھر دوبارہ زندہ کرنے والا بھی اقبال کا وہی عقیدت مند ادنا اور ناچیز تنظیم اسلامی بیعت کی بنیاد، ہدف اقامت دین یا اسلامی انقلاب. اور ریسنٹلی اس کے ہدف کے لیے ہم نے اقامت دین سمجھانا پڑتا ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ دین کو کھڑا کرو، کیا معنی بھائی؟ دین کو قائم کرو، کیا معنی؟ لیکن عام آدمی کی سمجھ میں بہتر طور پہ آ جاتا ہے نظام خلافت کا قیام. تو تحریک خلافت کا عنوان اختیار کیا. یہ ہے در حقیقت جو قرآن کا پاکستان سے تعلق ہے. کہیں دنیا میں مجھے بتا دیجئے سوائے پاکستان کے کہیں تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا کوئی امکان ہے؟ کہیں پوری دنیا میں مجھے بتا دیجئے کہ کسی فرقے واریت سے آزاد اور کسی وقتی سیاست سے لا تعلق رہتے ہوئے درس قرآن کی محفل، خالص درس قرآن کی محفل، اس میں ایک وقت میں 700 آدمی اور ایک وقت میں تاج محل ہوٹل میں 2500 آدمی، کہیں ہے اس کا امکان؟ تو کیا قرآن، پھر میں وہ الفاظ کہہ رہا ہوں ڈرتے ڈرتے، کیا اتنی ہی غیر مؤثر شے ہے؟ اتنی ہی کوئی حقیر شے ہے؟ صاحب قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب. کس قدر تلخ انداز اقبال کا ہے. پیش ماں یک عالم فرسودہ است. میں جب دیکھتا ہوں ایک دنیا ہے گلی سڑی، گندی، فرسودہ، پرانی، ملت اندر خاک او آسودہ است، اور جو امت مسلمہ ملت اسلامی ہے وہ اس کے خاک میں پڑی ہوئی ہے اور آسودہ ہے، خوش ہے. یعنی اس گلے سڑے اور پرانے عالم میں بھی وہ اور نیچے پڑی ہوئی. رفت سوز سینہ تاتار و کرد. عربوں کا جوش و خروش جب کم ہو گیا تھا الف اول کے دوران، الف اول عروج عربوں کا، زوال عربوں کا وہ پہلے 1000 سال میں مکمل ہو چکا تھا. اس کے بعد کون آئے؟ کرد آئے. صلاح الدین ایوبی کون تھے جنہوں نے لیا بیت المقدس واپس؟ کرد. پھر تاتاری آئے. ترکان عثمانی کون تھے؟ تاتاری تھے. اب وہ بھی ختم ہوئے. اب تو گئے تھے، یہ بھی گئے. رفت سوز سینہ تاتار و کرد.
یا مسلمان مرد یا قرآن مرد، کیا ہوا ہے؟ مسلمان مر گیا ہے یا قرآن مر گیا ہے؟ اس تلخ انداز میں کسی نے جھنجھوڑا ہوگا، اور یہ پوری تاریخ کا ایک خلاصہ نکال کر دکھا دینا۔ بہرحال یہ تعلق جو ہے وہی اقبال مصور پاکستان، وہی اقبال مبشر پاکستان، وہی اقبال مفکر پاکستان ہے۔ تو قرآن کا اور پاکستان کا کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ یہ ہے میری گفتگو کا 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے، اب میرے پاس 45 منٹ باقی ہیں، لیکن یہ کہ میرا ارادہ تھا اس کو 1 گھنٹے میں مکمل کرنے کا۔ بہرحال جو ٹائٹل تھا میری آج کی گفتگو کا، رمضان، قرآن اور پاکستان کا باہمی ربط و تعلق۔ اب ذرا آسمان سے زمین پر بھی اترنا پڑے گا۔ میں نے پھر دوسرا حصہ اپنی گفتگو کا معین کیا ہے، جن کو یہ ساری چیزیں تفصیل سے دیکھنی ہو پچھلے 4 جمعوں کے کیسٹ میرے سن لیں۔ عالمی، علاقائی اور ملکی حالات کے پیش نظر پاکستان میں اسلامی انقلاب اور اقامت دین کی جد و جہد کے ضمن میں کچھ سوچ بچار، لیکن میں عالمی سے شروع کر رہا ہوں۔ عالم، جب ہم بولتے ہیں عالمی حالات تو ہماری نگاہ بڑی محدود ہوتی ہے، یہ عالم ارضی تک ہی ہوتی ہے، زمین میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں فلاں، چین میں، جاپان میں۔ ایک عالم بالا بھی تو ہے نا، وہ عالم بالا جس کا خالق، مالک اور مدبر اللہ ہے۔ اس کی بھی تو اپنی سکیمیں ہیں نا، جو 1000 برس کی ہوتی ہیں۔ تم بڑا تیر مارو گے، 5 سالہ منصوبہ بناؤ گے، وہ بھی پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، 7 سالہ بناؤ گے۔ ہمارے تو سارے منصوبے جو ہیں وہ پھر ردی کی ٹوکری میں جاتے رہے، لیکن 1000 سال کا منصوبہ ہے، وہ ہوتا ہے، وہ اس عالمی سطح پر، عالم السماوات والارض۔ اسی لیے میں نے کہا تھا ان الفاظ کو نوٹ کر لیجئے، اس پر بھی میری کچھ گفتگو ہوگی۔ اب میں 2 آیات آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس عالم السماوات والارض، اس کائناتی عالم کا، جہاں خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، مدبر بھی اللہ ہے۔ دیکھیے سورہ انعام میں فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 3، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش یدبر الامر۔ یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین ان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر خود متمکن ہوا، خود تدبیر فرما رہا ہے، امر۔ یہ ایک کائناتی حکومت ہے، اس کے کارندے ہیں، اس کی سول سروس ہے، اس کا حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے۔ کارندے جو ہیں وہ بھی طبقات ہیں، ان کے CSP گریڈ بھی ہے، نیچے بھی ہے، ملائے اعلیٰ بھی ہیں، پھر ملائے اسفل بھی ہیں، ملائکہ ارضی بھی ہیں۔ یہ سب جو ہے کیا ہے؟ کارڈرز ہیں ان کے بھی، یہ نہ سمجھیے بغیر کارڈرز کے، لشکر ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ تو لشکروں میں بھی کمان ہوتی ہے، سید الملائکہ حضرت جبرائیل ہیں، مختلف کام مختلف ملائکہ کے تفویض ہیں، یہ سب کچھ ہے کہ نہیں؟ یہ آج ہمارا جو ذہن میٹیریلسٹک اور مادی بن گیا، ان چیزوں کو ہم نے صرف ایک گوشے میں رکھا ہوا، ہاں وہ مانتے ہیں، ہم ہیں، فرشتے بھی ہیں، کیا ہیں وہ؟ ان کی حقیقت اور ان کا مقام واضح ہے کچھ؟ ان کی درجہ بندی، وہ سول سروس سے، ایگزیکیوشن ان کے ذریعے سے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے ان الفاظ کو دوبارہ، پھر وہی اصول کے 2 جگہ ضرور آئے گا وہ مضمون، ذرا سے فرق کے ساتھ، وہ بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش یدبر الامر۔ سورہ سجدہ کی 2 آیتیں ہیں، 4 اور 5۔ یہ آیت نمبر 3 ہے سورہ یونس کی جو میں نے پڑھی، پوری نہیں پڑھی ورنہ وقت زیادہ لگ جائے گا، جو متعلق ہے وہ حصہ پڑھا شروع کا، فرسٹ ہاف۔ اب ہے آیات نمبر 4 اور 5 سورہ سجدہ کی۔
جو حضور کو بڑی پیاری تھی اس اعتبار سے کہ فجر کی نماز میں آپ عموماً پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، وہاں بینہما نہیں تھا، یہاں ایڈ کر دیا۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر متمکن ہوا۔ وہاں تھا یدبر الامر صرف، یہاں اس کی تفصیل آ گئی، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ اس کی تدبیر امر 1000 سال، جو تمہارے 1000 سال ہیں تمہاری تقویم اور گنتی کے حساب سے، اس کو محیط ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ جو عالمی کائناتی حکومت ہے، دی پرماننٹ اینڈ ہولی ڈیوائن یونیورسل سسٹم، یہ میں کیوں الفاظ بنا رہا ہوں کہ اس کے مقابلے میں آئے گا دی نیو ورلڈ آرڈر۔ جب عالم ارض پر ہم آئیں گے تو اس کا بھی کوئی نظام آ رہا ہے نا، دی نیو ورلڈ آرڈر، اس کا تعلق اس زمین سے ہے، نیو ہے۔ وہ جو ہے آرڈر وہ ہمیشہ کا وہی ہے، اس میں نیو اور اولڈ کا کوئی سوال نہیں۔ دی پرماننٹ، اسی لیے لفظ میں نے ایڈ کیا، دی پرماننٹ ہولی ڈیوائن یونیورسل سسٹم، پوری یونیورس کو محیط۔ اس کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ باتیں میں نے پوری تفصیل سے اپنی ایک کتاب میں بیان کی ہیں، جو 3 سال پہلے عید الفطر میں نے تقریر میں بیان کی تھی مختصراً، پھر اس پر کالم لکھے تھے، اس کے مختلف مضامین نوائے وقت میں چھپے تھے، پھر کتاب بن کر آ گئی تھی، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ لیکن اس کا اس وقت جو مجھے بیان کرنا ہے، 4 نکات اچھی طرح سمجھ لیجئے اس ڈیوائن یونیورسل سسٹم کی مشیت اور اس کی اب تقدیر کیا ہے، کیا ہوگا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا یہ امر جو ہے جس پر وہ غلبہ رکھتا ہے، اس کے کیا مراحل سامنے آنے والے۔ اب اس میں نے کہاں سے اخذ کیا؟ قرآن سے کیا۔ کہاں سے کیا؟ حدیث سے کیا۔ علامہ اقبال سے تمام تر اپنی عقیدت کے باوجود ان کے ایک شعر کو میں نے تبدیل کر دیا، اسے میں غلط سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، صحیح ہے، 100% صحیح ہے۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، مدینے سے مراد حضور کو لیا، نجف سے حضرت علی کو۔ میں نے اس کو بدل دیا ہے، سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس، میری آنکھ کا سرما حجاز، خاک حجاز، وہی قرآن نازل ہوا، وہی محمد الرسول اللہ کی حکمت ہے، اور وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، وہ علیحدہ تو نہیں ہے، مغایرت نہیں ہوگی اس میں۔ عطف اگر آ جائے گا 2 کے درمیان تو مغایرت ہو گئی، نہیں، چاہے دفن وہاں ہو گئے ہو لیکن ہے تو اسی حجاز کی پیداوار نا۔ ہاں دوسرے ایک اور شے ہے، اور وہ ہے حول قدس۔ کچھ سمجھے ہیں بات یا نہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ 2000 برس تک، بلکہ 3000 برس تک یہ بیت المقدس اور یروشلم اور اس کا ارد گرد کا علاقہ انوار الہیہ کا مرکز یہ رہا ہے۔ وحی الہی یہاں نازل ہوئی ہے، انبیاء سینکڑوں یہاں دفن ہوئے ہیں، الخلیل میں ابراہیم دفن ہے۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جہاں وہ مسجد اقصیٰ ہے اور جو اس کا آس پاس کا ماحول ہے۔ یہ جو سابقہ کتب الہیہ ہیں یہ تو سب وہاں نازل ہوئی۔ تورات کہاں نازل ہوئی؟ وہاں۔ انجیل کہاں نازل ہوئی؟ وہاں۔ زبور کہاں نازل ہوئی؟ وہاں۔ اور انبیاء کے صحیفے کہاں نازل ہوئے؟ وہاں۔ قرآن مجید ہے یہ جو حجاز میں نازل ہوئی۔ تو میں نے تو اپنی آنکھ کا سرما قرار دیا ہے
سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس. اب یہ حول قدس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے وزن پورا کرنے کے لیے، تو مجھے یہ سخت لفظ استعمال کرنا پڑا اور کوئی ملتا نہیں، لیکن یہ کہ ہے اس سے جو کچھ میں نے اخذ کیا ہے اب وہ سمجھ لیجیے. 4 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تفصیل اس کتاب میں پڑھیے گا. موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. لیکن اس مستقبل کو میں ذرا ریورس آرڈر میں لانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ، وہ سرما قرآن اور حدیث اور سابقہ کتب، اس نے جو سرما مجھے، اس سرمے نے جو مجھے بصیرت عطا کی ہے، اس کی بنا پر میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قیامت بہت قریب. میں نے جب کتاب لکھی، جب وہ ختم جس موضوع پر ہوئی تھی یہ، تو ایک مفکر اور ادیب ہیں بہت بڑے پاکستان کے، مختار مسعود صاحب، انہوں نے کتاب پڑھ کے بڑا تبصرہ ذرا لائٹ موڈ میں کیا، بھئی آپ نے تو قیامت کو بہت ہی قریب دکھا دیا. میں نے جواباً قرآن مجید کی آیت پڑھ دی، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ تو اس قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں اور ہمیں وہ نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی ہے. ونراہ قریبا. پہلی بات یہ، قرآن مجید میں 2 جگہ پر آیا ہے، یہ بھی 2 جگہ پر آنے والا مضمون ہے کہ یہ کائنات ایک اجل مسمى تک کے لیے پیدا کی گئی، یہ دائمی نہیں ہے. کچھ عرصے پہلے تک سائنسدانوں کا خیال تھا یہ ہمیشہ چلتی رہے گی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ چلتی رہے گی. اب سائنس بھی آ گئی ہے کہ نہیں، اس کا ایک بگننگ ہے. دی بگ بینگ واز دی اسٹارٹنگ پوائنٹ، اور اس کا اینڈ بھی ہے. کب ہوگا، کتنے لاکھ سال بعد ہوگا، یہ ان کی باتیں علیحدہ ہیں. لیکن وہ جو ہے خاک مدینہ و حول قدس، اس سے جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قیامت بہت قریب ہے. اس موضوع پر میری اس کتاب کے علاوہ حال ہی میں مصر کے ایک عالم الازہر کے محدث، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس امت کی عمر و امت المسلمہ و ظہور المہدی، اس پر کتاب آئی ہے. بہت اعلیٰ کتاب ہے. اس کا ترجمہ انشاءاللہ بہت جلد ہم قسط وار شائع کرنا شروع کر دیں گے، یا حکمت قرآن میں اور یا نصاب میں. آیات میں سنا دوں، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. ایک وقت معین تک کے لیے ہے یہ تخلیق. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 8 ہے. سورہ احقاف کی آیت نمبر 3 ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. ایگزیکٹلی وہی آیت ہے، فرق ہے ما خلق اللہ اور ما خلقنا، بس. اللہ نے نہیں بنایا آسمانوں اور زمین کو جو کچھ اس کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ. پرپز فل کریشن ہے یہ، پرپز لیس نہیں ہے، ایٹ رینڈم نہیں ہے، کسی کھلاڑی کا بچے کا کھیل نہیں ہے، رام کی لیلا نہیں ہے، بلکہ یہ بالحق اجل مسمى، ایک وقت معین تک. اس کے حوالے سے سمجھیے کہ قیامت بہت قریب ہے، نمبر 1. نمبر 2، قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر خلافت کا نظام قائم ہوگا، دین حق کا غلبہ ہوگا. میں اسے جس طرح علی وجہ البصیرت، جس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں اسے ایمان کا درجہ کے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں. اور جو شک کرتا ہے وہ اگر ناواقفیت کی وجہ سے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، معذور ہوگا. لیکن آپ میرا کتابچہ پڑھ لیجئے، اور وہ احادیث کو تو بہت ہی چھوٹی جو مفت ہم تقسیم کرتے ہیں، نوید خلافت، اس میں وہ ہم نے احادیث ساری جو ہیں سامنے رکھ دی ہیں. جس کا محمد الرسول اللہ پر ایمان ہے اور انہیں الصادق و مصدوق سمجھتا ہے، اور جس کے نزدیک احادیث کے جمع و ترتیب میں جو بھی محنت کی ہے محدثین نے، اس کی بنا پر یہ حدیث موضوع نہیں قرار پا سکتی، اس کو تو شک نہیں رہے گا. دنیا کے خاتمے سے قبل کل روئے ارضی پر نظام خلافت علی منہاج النبوت کا قیام ہوگا. اور ظاہر بات ہے کہ اس کا آغاز تو کہیں سے ہوگا، ایک خطے سے ہوگا. گمان غالب ہے کہ وہ خطہ جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کا خطہ. اس پر میں تقریریں کر چکا ہوں، یہاں بھی کر چکا ہوں، میری تحریریں موجود ہیں. اب آئیے نمبر 3، اس سے پہلے میں چونکہ ریورس آرڈر میں جا رہا ہوں، قیامت، اس دنیا کا خاتمہ.
اس سے پہلے خلافت علی منہاج النبوت گلوبل، جس کا نقطۂ آغاز میرے نزدیک ارض پاکستان و افغانستان۔ نمبر 3، اس سے پہلے سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کا خاتمہ، استیصال، وجود ختم ہو جائے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں ہوگا یہ انہی کی طرف بھیجے جانے والے رسول کے ہاتھوں ہوگا، حضرت مسیح علیہ السلام، رسولا الی بنی اسرائیل، جن کو انہوں نے اپنے بس پڑتے سولی چڑھوا دیا تھا، اللہ نے انہیں اٹھا دیا، وہی بھیجے جائیں گے، ان کی آنکھوں ہی میں وہ تاثیر ہوگی معجزانہ۔ حضرت مسیح تو مجسم معجزہ تھے، ان کی پیدائش معجزانہ بن باپ کے، ان کا پنگھوڑے میں بات کرنا معجزانہ، یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں؟ زندہ مردہ کو زندہ کر دینا، کسی اور نبی کو یہ معجزہ دیا گیا؟ خلق حیات، مٹی سے میں گارے سے پرندہ بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے، کسی اور کو ملا؟ دفع سماوی، پھر نزول، مجسم معجزہ ہے۔ اور اسرائیل کی طاقت کو کوئی دنیا کی زمینی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ یہ پورا عالم عرب جو سر بسجود ہے اس کے سامنے تو یوں ہی تو نہیں ہے نا، اس کے جو پائلز ہیں، انبار ہیں ایٹمک وار ہیڈز کے، کون ختم کرے گا؟ معجزہ ختم کرے گا۔ جہاں تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کی مزید انبیٹیبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل ایٹرنل فیتھ کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔